بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و فکر اور قلم و کرتاس کے طے شدہ اصول ہیں۔ ان اصولوں کی پاسداری نہ کی جائے تو تحریر کے مفہوم و معانی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ اسی تناظر میں آج ہم ایک BA پاس میڈیا اسکالر کی کتاب مقامات میں قرآنی ریفرنس کے بارے میں علمی خیانت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تحقیق و ریسرچ کے اصولوں میں حوالہ جات کے اعتبار سے جو اصول وضع کیے گئے ہیں ان میں پہلی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ حوالے کی عبارت کو انورٹڈ کوما میں نقل کیا جائے یا اس کا ایک علیحدہ پیراگراف بنا دیا جائے۔ دوسرا، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ حوالے والی عبارت کو ہو بہو نقل کیا جائے، خصوصاً جبکہ وہ عبارت قرآن کریم کی ہو یا احادیث شریفہ کے ترجمے پر مشتمل ہو۔ پاکستان کے ایک میڈیا اسکالر کو BA کرنے کے بعد مصنف بننے کا شوق سوار ہوا تو وہ اپنی کسی بھی صحافت کے آخر میں قرآنی آیت کا حوالہ دے دیتے ہیں جبکہ آیت کا ترجمہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی غیر محتاط صورتحال ہے جو ان کی تحریروں میں جا بجا نظر آتی ہے۔ میرے سامنے اس وقت ان کی ایک کتاب مقامات ہے جس کا 5واں ایڈیشن ان کے ادارہ المورد نے 2019 میں شائع کیا۔ انہوں نے اس کے صفحہ 179 اور صفحہ 180 پر جو پیراگراف لکھا ہے اس کے آخر میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کا حوالہ دیا۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں اور BA پاس میڈیا اسکالر کا یہ پیراگراف دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ تحقیق و ریسرچ اور ریفرنس و حوالے کے بنیادی اصول کیا کہتے ہیں اور اس قرآنی حوالے کے ساتھ موصوف میڈیا اسکالر نے کس طرح کھلواڑ کیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا، وایتاء ذی القربى اور قرابت والوں کے دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے، والبغی اور سرکشی سے، یعظکم تم کو سمجھاتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم یاد رکھو۔ اب ہم آتے ہیں مقامات میں ان کے اس پیراگراف کی طرف جس کے آخر میں انہوں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کا حوالہ دیا ہے۔ اس وقت جو لوگ اس دین کے ماننے والے ہیں انہیں ہم دعوت دیتے ہیں کہ خدا کی اس جنت کو پانے کے لیے اپنے عمل کو بھی وہ اپنے ایمان کے مطابق کر لیں، خدا اور اس کے بندوں کے حقوق پوری دیانت اور پورے اخلاص کے ساتھ ادا کریں اور کسی کے جان و مال اور آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہ کریں۔ اس پر 3 نمبر لگا کر انہوں نے حوالہ دیا ہے سورہ نحل جس کا نمبر 16 ہے اور اس کی آیت نمبر 90 ہے۔ یوں آپ نے قرآنی آیت کا ترجمہ دیکھا اور BA پاس میڈیا اسکالر کا یہ پیراگراف بھی دیکھا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ تحقیق و ریسرچ اور ریفرنس و حوالے کے بنیادی اصول کیا کہتے ہیں اور اس قرآنی حوالے کے ساتھ موصوف میڈیا اسکالر نے کس طرح کھلواڑ کیا ہے۔ تحقیق و ریسرچ کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے پاکستان کی بعض یونیورسٹیاں PhD کے مقالہ جات چیک کرنے کے لیے میرے پاس بھیجتی ہیں۔ میں بطور ایگزامینر انہیں چیک کر کے متعلقہ یونیورسٹی کو اس مقالے کے نتیجے سے آگاہ کرتا ہوں۔ BA پاس میڈیا اسکالر کی یہ کتابیں کسی بھی یونیورسٹی کے کسی بھی ایگزامینر کو چیک کرنے کے لیے بھیجی جائیں تاکہ وہ رپورٹ دیں کہ ان میں تحقیق اور ریسرچ اور ریفرنسز و حوالہ جات کی کس حد تک پاسداری کی گئی ہے، تو متعلقہ ایگزامینر یہ کہہ کر ان کتابوں کو ریجیکٹ کر دے گا کہ ان میں تحقیق اور ریسرچ کے بنیادی اصولوں کی بھی پاسداری نہیں کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایگزامینر ان کتابوں کے مصنف کی بابت مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا یہ جملہ نوٹ میں لکھ دے گا، پڑھے کم لکھے زیادہ۔ لہٰذا متعلقہ کتابوں کے رائٹر سے درخواست کی جاتی ہے کہ پہلے وہ تحقیق اور ریسرچ کے اصول و آداب سے آگاہی حاصل کریں اور پھر نئے سرے سے ان کتابوں کو مرتب کریں اور تصنیف کا شوق پورا کریں۔ الغرض اب آپ قرآن کریم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کا ترجمہ دیکھیں اور BA پاس میڈیا اسکالر کی کتاب مقامات کا صفحہ 179 اور 180 کا یہ پیراگراف دوبارہ دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا اس BA پاس میڈیا اسکالر کی تمام کتب ان کے تمام لیکچرز پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ کسی ذاتی یا نظریاتی وابستی سے بالاتر ہو کر خالصتاً
خصوصاً تحقیق اور ریسرچ کے اصول و آداب کی روشنی میں فیصلہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون